خواتین و حضرات، آج عمران نیازی صاحب نے پھر ایک اور جھوٹ کا راؤنڈ لگایا اور لوگوں کو اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ آج پاکستان کی جو معیشت کا حال ہے اس کے عمران نیازی صاحب ذمہ دار ہیں۔ اس تباہی کی تمام تر ذمہ داری عمران نیازی کی حکومت اور عمران نیازی پر آتی ہے۔ انہوں نے مختلف فگرز کوٹ کیے، پرانے عادی ہیں جھوٹ بولنے کے۔ میرا تو 1993 سے ان کا اتنا بڑا ڈاکومنٹڈ ہے اخباروں میں کہ جھوٹ بولنے کے کتنے ماہر ہیں۔ لاہور چیمبر جب میں صدر تھا تو مختلف فگرز جو ہیں وہ غلط انہوں نے کوٹ کیے اور تمام جو ان کی پریس ٹاک تھی وہ جھوٹ پہ مبنی تھی۔ نیازی صاحب، آپ کی ہوئی تباہی آج ٹھیک ہم کر رہے ہیں، یہ حکومت ٹھیک کر رہی ہے۔ اس ملک کو آپ نے تباہی کے دہانے پہ کھڑا کیا ہے۔ آپ نے اس ملک کے 4 سال خراب کیے ہیں۔ آپ مان چکے کہ آپ کو ایک چوری شدہ الیکشن کے ذریعے لایا گیا، اب آپ نام بھی لے چکے کون آپ کو لائے تھے۔ آپ اگر جو اچھی بلی آپ کو معیشت ہینڈ اوور ہوئی تھی، اگر آپ اسی کے اوپر کام کرتے اور اس کو ری بلڈ کرتے بجائے اپنی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک لے کے ایک اپنا روڈ میپ، تو آج شاید پاکستان اس ڈگر پہ نہ پہنچتا جہاں آپ نے کھڑا کر دیا۔ ہمارے لیے جو چوائس تھی ریاست یا سیاست، ہمارے لیے بڑا آسان تھا۔ آپ تو اپنے بوجھ پہ گر جانا تھا۔ آپ نے جب آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا، لوگ لائنوں میں لگے ہوتے میاں نواز شریف صاحب کے پاس لندن میں، آپ کی پارٹی کے سینئر ترین لوگ ٹکٹیں لینے کے لیے، الیکشن لڑنے کے لیے پی ایم ایل این کی ٹکٹ پہ۔ لیکن ایک بڑا کانشس فیصلہ کیا، ملکی مفاد میں فیصلہ کیا، عوام کے 23 کروڑ عوام کے بہتری کے لیے فیصلہ کیا، اپنی ریاست کو بچانے کے لیے فیصلہ کیا کہ ہم سیاست کو جتنا نقصان ہوگا قربانی دیں گے لیکن ریاست کو بچائیں گے۔ آپ کا موٹو، آپ کا نصب العین الٹ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر سیاست ہے تو میں ہوں تو سیاست ہے، اگر میری سیاست نہیں ہے تو ریاست جاتی ہے تو جائے جہاں جاتی ہے بھاڑ میں۔ یہ ہے آپ کا موٹو، یہ ہے آپ کی سوچ۔ آپ کو بھی پتہ، میں آپ کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں اور آپ مجھے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ عمران نیازی صاحب، آپ کے میں کچھ شیشہ دکھاؤں آپ کو کہ آپ کو حکومت کہاں ملی تھی اور آپ نے حکومت کہاں چھوڑی۔ پاکستان کے عوام، اللہ کی امانت آپ نے کہاں چھوڑی۔ میں آپ کو کچھ نمبر دیتا ہوں، ذرا یہ چیک کروا لیں اپنے جتنے آپ کے سوڈو انٹلیکچوئل آپ کو مس فیڈ کرتے ہیں ان سے چیک کروائیں۔ ہم نے جی ڈی پی گروتھ جو تھی 6.10% پہ چھوڑی تھی اس ملک کی، جو کہ معاشی شرح نمو جو ہے ترقی کا، اور ہمیں 4.05% پہ ملی تھی۔ ہم نے یہ نہیں کیا کہ پہلے اس کو تباہ کیا اور پھر کھڑا کیا۔ ہم نے 4.5 پہ لی، اگلے سال 4.6 اور اس سے اگلے سال 4.56، پھر 4.61 اور پھر 6.10%۔ یہ نمبر ہمارا نہیں ہے، آپ کا نمبر ہے 6.10۔ آپ نے تو آتے ہی جھوٹ بول کے جو 5.58 ہم نے ڈکلیئر کیا تھا، آپ نے اس کو 5.53 کر دیا تھا۔ لیکن جب ری بیسنگ ہوئی، فائنل نمبر آئے تو آپ کو کوئی افسوس بھی نہیں ہوا کہ میں نے جو ایک ٹیمپرنگ کر کے 5.53 کی تھی، آپ کو اپنے ہاتھوں سے 6.1% کرنی پڑی۔ آپ نے کیا کیا، اس جو کہ ایک مین انڈیکیٹر ہے جو پورے معاشی موومنٹ کو شو کرتا ہے، آپ نے پہلے سال ہی اس کی تباہی کی، 3.12% پہ لے کے گئے 6.1 کو، پھر آپ نے 1% نیگیٹو پہ چلے گئے، آپ منفی میں، اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک منفی میں جب آپ انکریز کیلکولیٹ کریں تو وہ ایک جمپ کرے گی، اس کے بیسس پہ آپ نے 5.97 پہ یہ جی ڈی پی اس ملک کی چھوڑی۔ میں آپ کو ذرا آپ کے نمبرز بھی بتا دوں تاکہ آپ کو ذرا خیال رہے، یہ نمبر چیک کر لیں۔ یہ سروے، اکنامک سروے کے نمبر ہیں، وہی اکنامک سروے جس کو آپ کہتے ہیں جی میں نے تو وہاں سے نمبر لیے ہیں۔ ہمیں جو معیشت پہلے سال ملی وہ $244 بلین کی معیشت تھی، یہ پاکستان کی معیشت جو تھی، ہم اس کو 5 سال میں $356 بلین کے اوپر لے کے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ $112 بلین کا معیشت کے سائز میں، حجم میں پاکستان میں اس کو اضافہ کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ 356
$1.8 की मईशत को आपने 4 साल में करीबन 382.8 बिलियन पे छोड़ के गए। आप फर्क निकालेंगे तो $26 की सिर्फ आपने मईशत में 4 साल में इजाफा किया। हमने 112 बिलियन अल्हम्दुलिल्लाह इजाफा किया अपने टेन्योर में। यह है असल हकीकत। इसी तरह आम आदमी की जो फी का आमदनी है, जो कि रियल टर्म्स में डॉलर में कंपेयर करते हैं, तो जितनी आप अपनी मईशत को बेहतरी करेंगे, अवाम में खुशहाली लाएंगे, उतनी उसकी फी का आमदनी पाकिस्तान में बढ़ेगी। आपने क्या किया, पहले मैं बताता हूं हमने क्या किया। हमने 2013-14 से, जबकि ये 1389 ये उस वक्त पर कैपिटा इनकम थी, हम इसको 5 साल में 1768 पे लेके गए। इजाफा कितना हुआ? $379 फीकस। आपने कहां छोड़ा इसको? आपने उस 1768 को आपने आपके यानी 4 साल दौरा हुकूमत में, यानी आपने सिर्फ उसमें 30 किया। आपने बड़े दावे किए थे, मुझे चुन लें, मैं तो इस मुल्क की, इन्होंने 5 साल में टैक्सेस रेवेन्यू डबल किए, मैं 1 साल में करूंगा। आपको याद होगा, स्क्रीन शॉट चाहिए तो भेज देंगे आपको। कहां छोड़ा? 6,000 अरब पे। कितने सालों में? 4 सालों में। यह कमिटमेंट थी आपकी आवाम के साथ, और यह आपकी डिलीवरी थी। जीडीपी टैक्सेस का जो बड़ा इंपॉर्टेंट एक नंबर होता है, वो हमारा 12.6% था, आपने करीबन 10% पे छोड़ी। लेकिन चूंकि आपने रीबेसिंग की, आपने ड्रामा किया, उसके बावजूद हमारा 9.8% था, आपका 9.2% है। तो आपने कौन सी बेहतरी की है इस मुल्क की और इस कौम के लिए, वो मेरी समझ से बाहर है। महंगाई का तूफान आपकी वजह से इस मुल्क में आया। उसकी 2 वजूहात हैं। आपने रुपए को खुला छोड़ दिया, आपने पाकिस्तान की मईशत की परवाह नहीं की, आप जो है वो पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन की जो है वो उसकी सियासत पे लगे रहे, और आपने कोई फिक्र नहीं की कि अवाम के पास को क्या हो रहा है, उनके मसाइल क्या हैं। हमने 8.6% पे 2013 में मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में हुकूमत पकड़ी, और हमने इस जो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, हम इसको नीचे लेते 5 साल में 4.68% पे आपको हुकूमत हैंड ओवर हुई। और फूड इन्फ्लेशन 2% थी। जब आपने इसको छोड़ा तो आपने 12.2 यानी करीबन 250-300% इजाफा करके आपने इस मुल्क की महंगाई को छोड़ा। ये आज जो महंगाई नजर आ रही है ना, ये सब आपकी तबाही जो की है आपने, मुआशी तबाही, रुपए का बेड़ा गर्क किया। आए थे आप कर्जे 10,000 अरब कम करने इस मुल्क के। आप जिस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में जाते थे, ये एक शर्मनाक बात है, आप सऊदीया गए, आप यूएई गए, आप अमेरिका गए, आप जिस मुल्क में गए, आपने मुल्क को बदनाम किया। आपने कहा कि हमारा कर्जा 30,000 अरब है, हालांकि वो पब्लिक डेट नहीं था, वो लाइबिलिटीज अदायगियों समेत है, जो कि स्टेट अपने यानी हुकूमत पाकिस्तान नहीं अदा करती, वो जो अदारे हैं उनका, लेकिन आपने ऐड किया, चले उसी पे ले लेते। आपने कहा जी 30,000 अरब पे मुझे मिला, 30,000 अरब पे इन्होंने 10 साल में कर्जा ले गए। 6,000 अरब था मुशर्रफ के जमाने में। मुशर्रफ साहब को $38 बिलियन जो है वो दूसरे ममालिक से मिला, उनको कर्जा लेने की जरूरत नहीं थी। हम उस वक्त वॉर ऑन टेरर के अगेंस्ट पार्टनर थे, ये मुल्क जो था। लेकिन ये जो कर्जा आप 10,000 अरब कम करने आए थे, यानी कर्जा उस वक्त 24,958 बिलियन था, मैं उसको 25,000 राउंड ऑफ करके कहता 25,000 अरब था, और अदायगियां जो थी वो जरा 30,000 अरब से कम थी। लेकिन आपको शौक था कि मैं 30,000 अरब सारी दुनिया को पाकिस्तान बदनाम करूं। जाते थे आप सरमायाकारी की कॉन्फ्रेंसेस में, और आप कहते थे कि पाकिस्तान का कर्जा 30,000 अरब है, ये डेट सस्टेन नहीं कर सकता, ये मुल्क का बिल्कुल। दूसरा आप कहते थे वहां करप्शन का अंबार लगा हुआ है सियासतदानों में, ये मुल्क करप्ट है। और तीसरा, आपको शर्म आनी चाहिए थी, आप कहते थे कि पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करें। कोई एक बेवकूफ भी होगा जो आपका कर्जे का नैरेटिव सुनेगा, जो आपके यानी करप्शन, अपने मुल्क की बदनामी सुनेगा, और उसके बाद कहेगा मैं अब पाकिस्तान में जाके इन्वेस्ट करूं। और उसका एक सबूत है। हमारे जमाने में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी, जो $1,700 मिलियन थी,
وہ $2,780 پہ ہم چھوڑ کے گئے ہیں. آپ اس کو کہاں چھوڑ کے گئے ہیں؟ 1,868 ملین پہ. خان صاحب فگر چیک کریں. یہ آ کے جنرل لیکچر نہ دے قوم کو. آپ کو معافی مانگنی چاہیے قوم سے. اس ملک کی تباہی آپ ذمہ دار ہیں, آپ کی حکومت ذمہ دار ہے, آپ کے ساتھی ذمہ دار ہے. اور میں آپ کو آپ کی ذرا دکھاتا ہوں. آپ کو بڑا ایک اچیومنٹ کا شوق تھا. آپ کے دوسرے سال اور تیسرے سال کے نکالیں ساری لائبریری سے ویڈیوز اور آپ کے انٹرویوز. اور ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کر دیا, ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کر دیا. صرف ایک ہی چیز تھی آپ کے پاس. آپ نے دیکھا کہ آپ نے کہاں چھوڑا ہے. ہمارا اگر آخری سال کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ اگر 19.2 بلین تھا, میں آپ کو نمبرز بھی بتا دوں, ایوریج نکالیں گے تو بالکل انریزنیبل نہیں ہے. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہلے سال کا 3.1 بلین تھا ڈالر, دوسرے سال 2.8 ارب تھا, تیسرے سال 5 بلین ڈالر تھا, اور جو آپ نے ڈرام اپ کیا ساری دنیا میں 19.2 بلین ڈالر تھا. آپ کو کیا پتا کہ آپ نے کتنی ضرب عضب لڑی ہے پاکستان کے لیے, فائنانس کی ہے, آپ نے کتنے رد الفساد فائنانس کیے ہیں, آپ نے کتنی سیکیورٹی آپریشن فائنانس کیے ہیں اپنے زمانے میں, یہ آپ نے کتنی لوڈ شیڈنگ ختم کی ہے. مسلم لیگ نون کو تو میاں نواز شریف کی قیادت میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ملی تھی, دیہاتوں میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ملی تھی. اس کو کیا مفت میں ختم ہو جانی تھی کہ آپ نے کیپٹل انویسٹمنٹ نہیں کرنی تھی؟ ہمیں پتا ہے کہ چوتھے سال میں آپ کو میں نے نمبر بتائے ہیں, لیس دین ایوریج پہلے 3 سال کی 4 ارب ڈالر سالانہ ہے. چوتھے سال اور پانچویں سال ہماری 12-12.5 بلین ڈالر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پروجیکٹڈ تھا. یہ تاکہ پاکستان کے عوام کو اندھیرے ختم ہو, وہاں روشنیاں آئیں, پاکستان ترقی کرے, اپنے ضرب عضب کے خلاف جو حوالے سے رد الفساد کے حوالے سے, سیکیورٹی آپریشنز کے حوالے سے ہم نے جان بوجھ کے خرچ کیا کہ ان چیزوں کو عوام کو ایک امن اور سلامتی دی جائے. آپ نے تو یہ کچھ نہیں کیا. پھر آپ کیسے 17.4 ارب ڈالر پہ آپ چھوڑ کے گئے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پاکستان کا. یہی ایک آپ کی یہ آپ اپنا کلیم کیا کرتے تھے, اور دوسرا بھی میں بھی بتاتا ہوں, آپ ایکسپورٹس کلیم کرتے تھے. یعنی وہ ہمارے زمانے میں جو ایکسپورٹ کا قریباً 25 ارب ڈالر تھی اور 25 پہ ہم نے چھوڑا. آپ نے کہا جی یہ دیکھو میں نے اس کو 32 ارب پہ پہنچا دیا. کیسے پہنچا دیا؟ آپ نے 400 ارب روپیہ 1% پہ دیا, اور ری فربشنگ, رینوویشن اور ایکسپینشن آف دی انڈسٹری کے لیے دیا. اور اس سے اور انٹرنیشنل پرائسز, یونٹ پرائسز زیادہ ہوئیں. آپ اپنی کوانٹٹی دیکھیں. بات یہ ہے کہ آپ کو سچ بولنا چاہیے. یا تو آپ کو علم نہیں ہے, یا آپ کو جو بتایا جاتا ہے وہ جھوٹ بتایا جاتا ہے. آپ کے زمانے میں جو امپورٹس ہیں وہ 72 بلین ڈالر پہ گئی, جو ہمارے زمانے میں 55 بلین ڈالر تھی. آپ کے زمانے میں جو ایکسپورٹ تھیں وہ میں نے جیسے عرض کیا کہ اس میں اضافہ ہوا, لیکن میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اس کی وجہ کیا ہے. ہم نے 24.8 بلین ڈالر پہ چھوڑی ایکسپورٹ, اور آپ نے 32 بلین پہ لے کے گئے. یس ٹھیک ہے, اس کو ہم مانتے ہیں. دو چیزیں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور ایکسپورٹ آپ کلیم کرتے تھے, یہ دو. باقی ہر انڈیکیٹر کا آپ نے بیڑا غرق کیا. پاکستان کی معاشی تباہی ہر طرف رائٹ لیفٹ سینٹر آپ نے کی, اور صرف یہ دو چیزیں تھی جس میں آپ نے بہتری دکھائی, لیکن ایک کو جاتے جاتے اس کا بھی بیڑا غرق کر گئے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ قریباً 17.5 ارب ڈالر پہ خود بھی چھوڑ کے گئے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کا اس ملک میں جو دوسری تباہی ہوئی, آپ نے جب روپے کا بیڑا غرق کرنے کے لیے اس کو کھلا چھوڑا, اور اس کے بعد اس کی جو انفلیشنری ایمپیکٹ تھا, جو اس کے یعنی نتیجے میں مہنگائی آنی تھی, وہ آسمان پہ چلی گئی. ایک طرف آپ کے قرضوں میں بے پناہ اضافہ, 25,000 ارب جو ہے وہ 44,000 ارب پہ چلا گیا. آپ کا پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹی 30,000 ارب سے 55,000 ارب پہ چلا گیا. اب آپ کو جس پیمانے سے ناپیں, آپ کے سامنے ہے کہ ایک طرف پبلک ڈیٹ جو 25,000 سے 44.5 پہ گیا, 19,500 ارب پہ اضافہ ہوا, اور دوسری طرف جو آپ کا شوقیہ فگر تھا جو ساری دنیا میں جا کے 30,000 ارب کے آپ پرچار کرتے تھے, وہ 55,000 ارب پہ چلا گیا. 25,000 ارب کا اضافہ ہو گیا. آپ تو 10 ارب کم کرنے کے لیے آئے تھے. آپ کے قرضوں کی ایک ہسٹری بن چکی ہے جو کہ 75 سال میں نہیں بنی. آپ نے قریباً 75% کے قریب قرضوں میں اضافہ کیا اپنے صرف 4 سالہ دور میں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ قرضوں میں اضافہ، اس طرف آپ کا روپے کو کھلا چھوڑنا، مہنگائی آسمان پہ جانا، یہ ساری چیزیں جو اس نے تباہی کر دی ہے پاکستان کی معیشت کی اور عوام کی کمر توڑ دی. تو آپ ذرا جب بات کریں تو حقیقت سامنے رکھا کریں نیازی صاحب، یہ کوئی مناسب نہیں ہے. ہم نے پالیسی ریٹ جو تھا، یعنی جو بیس بینک کا انٹرسٹ ریٹ جسے کہتے ہیں، وہ ہم نے جب ٹیک اوور کیا تو 9.8% تھا. جب ہماری حکومت نے اس کو ہینڈ اوور کیا تو یہ 6.5% تھا. یہ جب میاں نواز شریف صاحب نے چھوڑا تو یہ قریباً 5.5% تھا. جب میاں نواز شریف کے بعد چند مہینے ہمیں ملے شاہد خاقان نوازی صاحب کے تو یہ 6.5% پہ ہم چھوڑ کے گئے. وہ جو 6.5% آپ 14.25% پہ لے گئے، بیس ریٹ 14.25% پہ. وہ تھی ایک اور تباہی کا، اس ملک میں تباہی کا بیس بنانا اور اس ملک کی آئندہ آنے والے کئی سالوں میں اس تباہی کا اثرات چھوڑنا.